خوشی سے چاہے اپنے سسرال کو دے تو سسرال کو جائز، وہ خوشی سے چاہے اپنے شوہر کو دے دے تو شوہر کو جائز، وہ خوشی سے چاہے خود استعمال کرے تو وہ خود استعمال کرے، وہ اس پر نہیں کر سکتے کہ یہ ادھر دے یا ادھر دے، کوئی زبردستی اس پر نہیں کی جا سکتی۔ عورت کے ساتھ بعض اوقات کچھ اس طرح کی بھی شرائط رکھی جاتی ہیں کہ اگر یہ گھر سے جہیز اتنا اتنا لائے گی تو حق مہر ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، یہ بھی کوئی شرط اسلام کے اندر نہیں ہے، نہیں رکھ سکتے۔ جہیز اگر لاتی ہے عورت ہی مالک ہے اور حق مہر وہ اسے دینا لازم ہے۔ بعض لوگ اپنے نام کے چکر میں اپنی اوقات سے زیادہ حق مہر لکھوا لیتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ جی کہیں گے اتنا حق مہر رکھا ہے، اور وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ حق مہر کی لکھوا لی، واہ واہ ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، نکاح کے بعد اب اگر عورت کہہ بھی دے تو یہاں گھر خراب کرنے کی بات آ جاتی ہے۔ بعض اوقات عورت اپنے گھر بچانے کے چکر میں خاموش رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں ہوتی، تو اس بات میں بھی گھر کی خرابی بلکہ زندگی میں بے برکتی کا بھی سبب بنتا ہے کہ بیوی کا حق کھا کر بھی آپ اس کے ساتھ اس طرح سے معاملات کریں گے تو ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہے آپ کے ساتھ، تو بے برکتی کا سبب بنے گا۔ یہاں تک حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے، آپ یہ کہتے تھے کہ عورت اگر شوہر کو حق مہر واپس کر دے، دے دینے کے بعد بھی اگر پھر وہ مانگے، عورت کا حق ہے وہ اسے واپس بھی مانگ سکتی ہے، کیونکہ اس کا واپس مانگنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے خوشی سے نہیں دیا، تو وہ عورت حق رکھتی ہے کہ وہ واپس مانگے، اسے واپس دینا پڑے گا۔ اس طرح کی بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو آج کی یہ جو آیت کریمہ ہے، ان سے جو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یتیم بچیوں سے نکاح کرنا باعث ثواب ہے، لیکن اگر اس لیے نکاح کیا جائے کہ ان کو پھر جیسے تیسے رکھیں گے، جو بھی معاملات ہوں گے تو وہ تو پھر آگے پیچھے کہیں بولنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے کریں کہ ان کا اگر کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کا سہارا بنیں گے، تو یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے اور باعث برکت ہے۔ لیکن اگر دوسری نیت ہوگی تو پھر خرابی کا سبب ہے، اور یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک بے برکتی کا سبب ہے۔ دوسری چیز، اگر انصاف کر سکتے ہوں، اتنا ہے کہ سب کو خوش رکھ سکتے ہوں، اخراجات چلا سکتے ہوں، تو مرد کو چاہیے کہ وہ 2 3 4 نکاح کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کا سہارا بن سکے۔ لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر نکاح میں رکھ کر خواہ مخواہ ان کو تکلیف دے کر گنہگار ہونے سے بہتر ہے وہ ایک نکاح کرے، اور یہی قرآن کی تعلیم ہے کہ ایک کرو لیکن انصاف کے ساتھ رہو۔ تیسری چیز جو ہے وہ کنیزوں کی، اب یہ معاملات نہیں ہو سکتے، تو یہ راستہ اب ختم ہو چکا، اس کی طرف اب نہیں جا سکتے، اس کی اجازت اس وقت میں اس دور میں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ، خواتین کا جو حق مہر ہے وہ خوشی کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنی حیثیت کے مطابق طے کرنا چاہیے، اور وہ طے کرنے کے بعد دینا چاہیے۔ اب اگر وہ باخوشی معاف کرتی ہے یا واپس کرتی ہے تو وہ اس کا اختیار ہے، وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اوقات سے زیادہ لکھوا کر پھر پریشان کرنا یا پھر خود بعد میں پریشان ہونا، اس سے بہتر ہے کہ سوچ سمجھ کر جو حساب بنتا ہے، حیثیت ہے، اس کے مطابق ہی فیصلہ ابتدا میں کیا جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کے نقصان کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے ازدواجی معاملات، اپنے معاشرتی معاملات درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔